اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستان اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، پیش ہم کرتے ہیں اردو شاعری کی داستان، ہے قصیدے کی بہاریں اور غزل کی شوخیاں، مثنوی اور مرثیے، نظم رباعی اور قطعے، ہے ادب کے آسماں پر فکر فن کی کہکشاں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہم آپ کو سنواتے ہیں فیچر اردو شاعری شمالی ہند میں۔ بابا سا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، بابا سا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، بابا سا میں دم بھرتا ہوں تیری۔ 1700 عیسوی کے بعد ہی اردو شاعری کے نقوش زیادہ نمایاں ہوئے، حالانکہ قبل اس کے اس کی نشانیاں ضرور ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان میں صوفیوں اور ولیوں نے ملکی زبان سیکھی اور فارسی کے اختلاط سے اپنے طور پر اردو زبان کی بنیاد رکھی۔ بقول محمود شیرانی، اردو کی داغ بیل اسی دن سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا۔ دراصل شمالی ہند میں امیر خسرو اور دوسرے صوفی شعراء کی شاعری مشتہر ہو رہی تھی۔ سعدی کاکوروی، افضل جھنجانوی، چندربھان بہمن، مرزا عبد القادر بیدل، ملا محمد علیم تحقیق اردو میں شعر کہتے تھے جو اس زمانے میں ہندی، ہندوی اور ریختہ کے نام سے منسوب تھی۔ تصوف اور اخلاق کے ساتھ معاملات حسن و عشق کا بیان بھی ان کی شاعری میں موجود ہے۔ مثلاً ہم نے تم کو دل دیا، تم دل لیا اور دکھ دیا، ہم یہ کیا تم وہ کیا، اچھی بھلی یہ پریت ہے۔ اسی زمانے میں میر جعفر زٹلی، سید اٹل نارنونی اور خواجہ عطا وغیرہ چند ہزال گو بھی تھے۔ بقول نور الحسن ہاشمی، جو اردو فارسی کا پیوند ملا کر یعنی ریختہ کو ہزل کی شکل دے کر اس مخلوط زبان سے دل بہلانے اور مسخری کا کام لے رہے تھے۔ ریختہ کی اصطلاح بقول محمود شیرانی سب سے پہلے امیر خسرو نے وضع کی، اور پہلے یہ خالص موسیقی کی اصطلاح تھی، بعد میں اردو نظم کے معنی میں استعمال ہونے لگی۔ خسرو کی مشہور غزل کا ایک شعر ملاحظہ ہو: زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجرا نہ دارم ایجا، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ نظر آتی ہے ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، نظر آتی ہے ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی۔ مولانا افضل جھنجانوی کا 12 ماسہ بہت مشہور ہے، جو بکٹ کہانی کے نام سے بھی معروف ہے، جس میں ہندیائی تہذیب اور ہندی تہواروں کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی عہد قریب کے شعراء میں سعد اللہ گلشن، غزل باز خاں امید،
موسوی خاں فطرت، میر ناصر سامان، مرتضی علی خاں فراق اور سلیمان قلی خاں داؤد وغیرہ کی غزلوں میں ہندی زبان کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کے بعد خان آرزو ہی وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو کو نئی سمت دکھلائی۔ ان کو زبان اردو پر وہی دعویٰ پہنچتا ہے جو کہ ارسطو کو فلسفہ منطق پر پہنچتا ہے۔ پھر آپ کا زبان کی ترویج و اشاعت میں جو حصہ ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ بہار، شوق، انسان، احسن، دانا اور مخلص وغیرہ نے بھی احیام گوئی کی جگہ رعایت لفظی کو شاعری کا حسن قرار دیا۔ انجام، آبرو، یکرو، ناجی، فائز، فقیر اور پھر حاتم، کلیم اور مظہر وغیرہ نے بھی رعایت لفظی کے ساتھ ایہام کو بھی رواج دیا، جس کا سلسلہ لکھنؤ کی معاملہ بندی کی طرح میر و سودا تک دراز ہوتا چلا گیا۔ ان سب کے یہاں کم و بیش وہی رجحانات نظر آتے ہیں جو لکھنؤ میں پھلے پھولے، البتہ شاہ حاتم نے دہلوی رنگ کو پختہ کیا۔ شاہ حاتم کی اس اصلاحی روش نے آگے چل کر بڑے ٹھوس نتائج برآمد کیے۔ مظہر جانے جانا اور کلیم وغیرہ نے ان کی ہی تعین کردہ راہوں پر گل افشانی کی۔ لگتی ہے اب تو قلقل مینا سے دل کو ٹھیس، وہ دن گئے کلیم کہ یہ شیشہ سنگ تھا۔ نکل اے جان تن سے تاوصال یار حاصل ہو، نکل اے جان تن سے تاوصال یار حاصل ہو، چمن کو سیر ہے انجام بلبل کی رہائی کا، چمن کو سیر ہے انجام بلبل کی رہائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، ہو بابا سا میں دم بھرتا ہوں تیری مظہر و حاتم کے بعد تیسرے دور میں سودا، میر، درد، سوز، میر حسن اور یقین وغیرہ کے نام درخشاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان شعرا نے اردو شاعری کے دامن کو بے حد وسیع کر دیا۔ غزل کے علاوہ قصیدہ اور مثنویات پر توجہ دی گئی۔ سودا نے غزلوں کے علاوہ فارسی کے مقتدر نقادوں کی زمینوں میں اپنی تباہی کا جوہر دکھلایا، خصوصاً انوری، خاقانی اور صائب کی تبازات زمینیں ان کی تحویل میں رہیں۔ قصیدوں میں بہاریہ، عشقیہ اور حمدیہ رنگ حاوی ہے۔ ان کے کلیات میں 38 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد شامل ہیں۔ انہوں نے رسول خدا، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی اور دیگر ائمہ کرام کی تعریف میں عمر عزیز کی بندگی سکھلائی۔ اس کے علاوہ کئی حکمرانوں اور خیر خواہوں کی مدح کی۔ سودا کے ہی معاصرین میں میر نے شعر و ادب کی اصلاح میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے الفاظ اور تراکیب کے اتصال سے جو تصویریں بنائی ہیں وہ سامنتی دور کے البیلوں کی یاد دلاتی ہیں۔ کلیات میر میں 37 مثنویاں درج ہیں، مگر شعلہ عشق اور دریائے عشق کے علاوہ کسی اور مثنوی کو مقبولیت نہیں ملی۔ اسی طرح سودا کے کلیات میں بھی چھوٹی بڑی 24 مثنویاں شامل ہیں۔ میر کی دریائے عشق کے یہ شعر دیکھیے۔ ہر قدم تھا زبان پر جاری، خواب ہے یہ کہ ہے یہ بیداری، تپش دل سے ہو کے یہ آگاہ، ہو لیا ساتھ اس کے بھر کر آ۔ میر کی یہ غزل دیکھیے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، صبر تھا ایک مونی سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ شکست خاطر احباب ہوتی ہے درست اس سے، شکست
ہر اثر ہے مومیائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، درد عشق حقیقی کی تمام منزلوں سے روشناس تھے۔ ان کی غزلیں پاکیزہ بیانی اور روحانی تفکر کا آئینہ ہے۔ تجھ کو نہیں ہے دیدے بینا وگرنہ یاں، یوسف چھپا ہے آن کے ہر پیرہن کے بیچ۔ گو کہ میر حسن مثنوی نگار ہیں، مگر ان کی غزلوں میں بھی رومانوی اور فکری حیثیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ میر حسن کی سحر البیان اپنی نوعیت کی منفرد مثنوی ہے۔ یہ سن 1784 میں آصف الدولہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ رموز العارفین اور گلزار ارم طویل مثنویاں ہیں۔ سحر البیان کا یہ رنگ دیکھیے۔ کہیں ارغواں اور کہیں لالا زار، جدا اپنے موسم میں سب کی بہار، کہیں جعفری اور گیندا، کہیں سما شب کا داؤدیوں کا، کہیں عجب چاندنی میں گلوں کی بہار، ہر ایک گل سفیدی سے مہتاب دار، کہیں زرد نسرین کہیں نسترنگ، عجب رنگ کے زعفرانی چمن۔ اسی تواتر میں میر سوز، میر اثر، میر شیر علی افسوس اور میر ضمیر نے بھی عمدہ مثنویاں لکھی۔ اسی دور میں اردو شاعری میں کئی ایسے موڑ بھی ہیں جو اردو شعر و ادب میں اضافہ ہیں۔ انشا، جرت اور مصفی وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ میر ضمیر، جنہوں نے بیک وقت غزل، مرثیہ، ربائی، قطع، سلام، قصیدہ اور مثنوی پر طبع آزمائی کی، گو کہ انہوں نے مرثیہ گو کی حیثیت سے شہرت اور ناموری حاصل کی، مگر مثنوی نگار کی حیثیت سے بھی ان کا پایا کمزور نہیں۔ مظہر العجائب، معراج نامہ، نسخہ محبت اور معجزات ان کی بہترین اور کامیاب مثنویاں ہیں۔ وہ مصحفی کے شاگرد تھے اور پہلے مرثیہ گو ہیں جنہوں نے مرثیے کی حیت میں تعمیری اضافہ کیا۔ میر حسن کے ہم عصروں میں مصحفی مرزا تقی حوث، عشرت بریلوی، قائم چاند پوری وغیرہ اہم ہیں۔ مصحفی نے 20 مثنویاں لکھیں۔ بحر المحبت زیادہ طویل اور منفرد ہے۔ اسی طرح ان کی غزلیں بھی امتیازی شان رکھتی ہیں۔ اس دور میں زبان پوری طرح نکھر چکی تھی۔ شاہ نصیر، ذوق، ظفر، مومن، غالب، میر ممنون، شیفتہ، آزردہ وغیرہ نے بہت اچھی شاعری کی اور اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ذوق اپنی فکر رسا کے وہ تنہا موجد ہیں جنہوں نے دلی کی ٹکسالی زبان کا ایک واضح ادبی معیار قائم کیا۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ اپنی طبع علم و حکمت سے قصیدے کو قصیدے کی طرح استعمال کیا۔ ان کے دیوان میں 24 مکمل اور 3 نامکمل قصیدے شامل ہیں۔ سب سے طویل قصیدہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ اس میں 170 شعر ہیں۔ غالب نے مشکل پسندی کا شیوہ اختیار کیا تو مومن نے سہل پسندی اختیار کر لی۔ بقول نور الحسن ہاشمی، طبیعتاً وہ آزاد مشرف، مزاج پسند، لیکن نگاہ صوفیوں کی رکھتے تھے۔ دہلی کے اس آخری دور میں داغ دہلوی کی ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو دہلویت کے رنگ کو قائم رکھے ہوئے تھی۔ انہی کے ہم عصروں اور شاگردوں میں نظام رام پوری، بے خود دہلوی، سائل دہلوی، نوح ناروی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1857 کی ناکامی نے دہلی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، جس کا اثر اردو شعر و ادب پر پڑنا لازم تھا۔ چنانچہ دلی سے لکھنؤ کی طرف جانے والوں میں
خان آرزو وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں سکونت اختیار کی اور پھر اس کے بعد اشرف علی فغاں، سودا، میر، سوز، حسرت، جرأت، انشا اور مصفی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اردو غزل میں ایک نئے میلان کی ابتدا کی جسے ناسخ و آتش نے عروجی حیثیت دی۔ آتش نے غزل کہی اور خوب سے خوب تر کہی۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، آتش نے، آتش نے۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا، بجا ہے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ آتش کے تلامذے میں نسیم اور مرزا شوق کی تخلیقی موجز نمائیاں مثنوی میں زیادہ عمدگی سے روشن ہیں، مگر غزلیں بھی کم نہیں۔ رند، صبا، خلیل، وحید، صابر اور حسن وغیرہ آتشی فکر و احساس رکھتے ہیں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے صرف 32 سال کی عمر پائی۔ گلزار نسیم ان کا تحفہ یادگار ہے۔ انہوں نے اس مثنوی میں قصہ گل بکاولی کو زندگی بخش دی ہے۔ اسی طرح مرزا شوق نے 3 مارکت الآرا مثنویاں فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق تخلیق کی جو ان کے بقائے دوام کا سبب بن گئیں۔ زہر عشق کے یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ دن میں 100 بار بام پر جانا، دیکھنا بھالنا چلے آنا، تانے سنتی ہوں 2 مہینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے۔ اس دور کے دوسرے مثنوی لکھنے والوں میں صبا، منیر شکوہ آبادی، محسن کاکوروی قابل ذکر ہیں۔ محسن کی 5 مثنویاں بنام صبح تجلی، چراغ کعبہ، شفاعت و نجات، فغان محسن اور نگارستان الفت میں نادرانہ اسلوبی رویے کی جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے نعت گوئی کو مستقل فن یا مسلک کی حیثیت سے قبول کرتے ہوئے منصب اعلیٰ عطا کیا۔ انہوں نے سرزمین نعت میں اپنی جدت پسندی سے رنگ رنگ کے پھولوں کا گلزار کھلا دیا۔ منیر شکوہ آبادی نے بھی متعدد مثنویاں لکھی۔ معراج المضامین بہت مشہور ہوئی۔ اسی سلسلے کے تحت اسیر، امیر مینائی، شوق قدوائی، ریاض خیر آبادی، تسلیم، رما، خلیل اور راسخ وغیرہ نے بھی غزلوں کے ساتھ ساتھ اچھی مثنویاں لکھی ہیں۔ شمالی ہند کے ان شعراء نے ہر ممکنہ طور پر شعر و سخن کی جو خدمت کی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مثنوی نگاری کے ساتھ اسی دور مخصوص میں قصائد اور مرثیے نے بھی ترقی کی۔ امیر مینائی لکھنوی طرز اسلوب کے وہ آخری نمائندہ شاعر ہیں جنہوں نے لفظ و امالہ کی صحت پر خاص توجہ دی۔ غزل کے ساتھ ساتھ ان کے مطبوعہ دیوان میں 12 قصائد دستیاب ہیں۔ بزرگان دین کے سلسلے میں 5 اور باقی عمائدین سلطنت کے متعلق ہیں۔ سراپا اور منظر نگاری عمدہ کی ہے۔ حیرانی ہم ان کے روبرو برسوں رہ تصویر حیرانی ہم ان کے روبرو برسوں لب خاموش سے کی درد دل کی گفتگو برسوں رہی تصویر حیرانی ہم ان کے روبرو برسوں۔ ہر طرف گلہائے رنگا رنگ گلشن میں کھلے، جیسے صبح عید یکجا ہوں حسینان جہاں۔
सन 1857 ईस्वी में पहली बार गैर मुल्की हुक्मरानों को इस मुकद्दस सरजमीन से निकाल बाहर करने का न सिर्फ ख्याल पैदा हुआ बल्कि अमली कदम भी उठाया गया, जिसे अंग्रेजों और उनके वजीफा ख्वारों ने गदर के नाम से मौसूम किया, जबकि हकीकत यह है कि यह जंग जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क की आजादी और आवाम की बेहतरी के लिए लड़ी गई थी, जिसके असरात शेरो अदब पर पड़ना लाजिम थे। और फिर इस तहरीक की नाकामी के बाद समाज और मुआशरे पर इसके जो गहरे असरात मुरत्तब हुए, उसकी अलामतें शेरो अदब के सफात पर आज भी मौजूद हैं। सर सैयद की मामला फहमी ने अपनी तहरीरों और तकरीरों से जहन में नई फिक्र पैदा की। हाली, नजीर, ज़काउल्ला और शिबली वगैरह ने इस इल्मी और मुआशरती तहरीक से अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया। हाली ने वक्त और उसकी रफ्तार का बर वक्त अंदाजा लगाया और मुकदमा शेर व शायरी के जरिए नई इल्मिया तहरीक की परवरिश की। आजाद की तहरीरें हमें तारीखी शऊर की निशानदेही कराती हैं। नजीर के कलाम का बेशतर हिस्सा नज़मों पर मुश्तमिल है, मगर उनकी गजलें भी इन्हीं रंगों में डूबी नजर आती हैं जो अपनी अलग पहचान रखती हैं। इसी जदीद शेरी रवैये की तशहीर व तरवीज के लिए इस्माइल मेरठी, शाद अजीम आबादी, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त, इकबाल, सुरूर जहां आबादी, जफर अली खां वगैरह ने अपनी शायरी के तवस्सुत से तहरीक आजादी को तक़वियत बख्शी। उर्दू शायरी का ये सफर शुमाली हिंद की हर जहद को नमू रंग करता है। तरक्की पसंद तहरीक हो या जदीदियत की तहरीक, इन सब ने किसी न किसी तौर शेरियत और वाक़ियत दोनों को अमीरी बख्शी है। फैज, मजाज, आनंद नारायण मुल्ला, राशिद, तासीर, अहमद नदीम कासमी, फिराक गोरखपुरी, जमील मजहरी, परवेज शाहिदी, मखदूम महिउद्दीन, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, इकबाल सुहेल, अख्तरुल ईमान, जज्बी, अमजद हैदराबादी, कतील शिफाई, अहमद फराज और परवीन शाकिर और इनके अलावा ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने खजाना शेरी में इजाफा किया। फैज अहमद फैज ने अपने कलाम में असरे हाजिर के मसलों को खुसूसी मकाम दिया, जिंदगी और समाज के बाहिमी रिश्ते पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कलाम में सियासी और समाजी मसाइल को नज्म करते वक्त शेरियत पर आंच नहीं आने दी। परवीन शाकिर ने अपनी खूबसूरत फिक्र और तवाना आवाज से शेरी उसलूब में एक नई जहद का इजाफा किया। उनका जो सफर खुशबू से शुरू होकर आज की गजलिया हकीकतों तक पहुंचा है, वो यकीनी तौर पर इनफराद की अच्छी मिसाल है। परवीन शाकिर बर्रे सगीर की औरतों के जज्बात व एहसासात की अक्कासी करने में कामयाब हैं। ले जाएं मुझको माले गनीमत के साथ ऊदू, तुमने तो डाल दी है सिपर, तुमको इससे क्या? तुमने तो थक के दश्त में खेमे लगा लिए, तुमने तो थक के दश्त में खेमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर, तुमको इससे क्या? न करे यास यूं बर्बाद मेरे खाने दिल को, न करे यास यूं बर्बाद मेरे खाने दिल को, इसी घर में जलाया
की दर्द दिल की गुफ्तगू बरसों रहे तस्वीरें हैरानी हम उनके रूबरू बरसों। सरापा जुर्म हूँ लेकिन वो रिंदे पाक तीनत हूँ। सरापा जुर्म हूँ लेकिन वो रिंदे पाक तीनत हूँ। किया जाहिद ने मेरे खिजलत से वज़ू बरसों। अभी आप दास्तानी उर्दू शायरी सिलसिले के तहत फीचर सुन रहे थे। तहरीर प्रोफेसर साहिल अहमद, सदाकार एस.एम. तहसीन, अली मोहतशिम रजा, सैयद अब्बास हैदर नकवी और मोहतरमा परवीन। गुलकारा महिमा कसेवा, मुआविन शमीम उस्मानी और एम.ए. कमाल। तरतीब व पेशकश रईस सिद्दीकी। इसके साथ ही आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।